بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی وصیتیں صرف الفاظ نہیں ہوتی، وہ درد کا لاوا ہوتی ہے جو دفن ہو کر بھی چیختا ہے۔ ماں کی موت کو 1 مہینہ ہو چکا تھا، لیکن اندر کا سکون جیسے ابھی تک مر چکا تھا۔ ہر رات خواب میں ان کا چہرہ نظر آتا، ہر دن یہ خالی پن سا ہوتا۔ پھر وہ دن آیا جب پڑوسن نے وہ بات بتائی جو میری روح ہلا گئی۔ ماں نے وصیت کی تھی، وصیت کہ میں ان کی تدفین کے بعد اگر آؤں تو میری قبر کھول کر انہیں ایک بار دیکھوں۔ سن کر عجیب لگا تھا، کون سی ماں اپنی بیٹی سے ایسا کہتی ہے، لیکن ماں، میری ماں، ایسی بات بغیر وجہ کے نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی میں نے فیصلہ کر لیا تھا، جو ہو جائے ماں کی آخری بات ضرور پوری کروں گی۔ رات کا وقت تھا، اندھیری، سنسان اور خونخوار۔ قبرستان کے دروازے کے سامنے ہم 3 لوگ کھڑے تھے، میں، پڑوسن اور اس کا شوہر جو قبر کھودنے والے گورکن سے بات کر چکا تھا۔ گورکن پہلے ہی اندر موجود تھا، جیسے جانتا ہو کہ آج کوئی راز زمین کے نیچے سے نکلنے والا ہے۔ میں نے ایک بار پھر اطراف پر نظر ڈالی، کوئی نہیں تھا، بس درختوں کی سائیں سائیں، کتے کے بھونکنے کی ہلکی آواز اور میرے دل کی دھڑکن۔ تیار ہو؟ پڑوسن نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستہ سے پوچھا۔ میں نے بمشکل سر ہلایا، دل جیسے سینے سے نکلنے کو تیار ہو رہا تھا۔ ہم تینوں قبر کی طرف بڑھے۔ گورکن نے ہمیں دیکھتے ہی ہاتھ کا بیلچہ اٹھایا اور کام شروع کر دیا۔ زمین کی تہہ کو چیرتے ہوئے ہر بیلچہ مجھے اندر تک ہلا رہا تھا۔ مٹی کی خوشبو میں کچھ عجیب سے گھٹن تھی، جیسے زمین خود بولنا چاہتی ہو، روکنا چاہتی ہو۔ میں خاموش کھڑی تھی، نظریں قبر پر جمی ہوئی تھیں۔ دل کہہ رہا تھا رک جا، دماغ کہہ رہا تھا سچ سامنے لانا ہے۔ تھوڑی دیر میں قبر کھل چکی تھی۔ گورکن نے پیچھے ہٹ کر سر جھکا لیا۔ بس یہی ہے، اس نے اشارہ کیا۔ میں کانپتے قدموں سے آگے بڑھی۔ سفید کفن مٹی میں لپٹا، بالکل ویسا جیسے میں نے اماں کو آخری بار دیکھا تھا۔ میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، لیکن میں نے خود کو روکا نہیں۔ ایک ایک کر کے کفن کی تہیں ہٹانے لگی، اور پھر جیسے وقت رک گیا۔ میرے سامنے ماں کا چہرہ نہیں تھا، ان کے جسم پر کپڑے کے نیچے سے سلے ہوئے ٹانکے نظر آ رہے تھے، سینے پر، بازوں پر، گردن کے نیچے، جیسے کسی نے بوری کو کاٹ کر پھر سیا ہو۔ میری چیخ نکل گئی، یا اللہ! میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے چیخ ماری اور زمین پر گر پڑی۔ پڑوسن اور اس کا شوہر میرے قریب آئے، مجھے سنبھالنے لگے۔ میری آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی، سانس لینے میں دقت ہونے لگی۔ عائشہ، کیا ہوا؟ پڑوسن پریشان تھی، مگر میں نے جواب نہیں دے پایا۔ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، صرف دل کی دھڑکن اور ماں کی وہ آخری مسکراہٹ یاد آ رہی تھی جو انہوں نے مجھے دی تھی جب میں ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب میں نے کچھ سنبھلی تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اپنے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا اور تھر تھراتی انگلیوں سے نمبر ڈائل کیا۔ پولیس اسٹیشن؟ میں قبر کھلوا چکی ہوں، میری ماں کی، ان کے جسم پر ٹانکے ہیں، پلیز کوئی آ جائے، یہ قتل ہو سکتا ہے، خدا را جلدی کریں۔ میری آواز کب کب آ رہی تھی، لیکن میں جانتی تھی اب خاموش رہنا جرم ہوگا۔ گورکن نے گھبرا کر بیلچہ زمین پر رکھ دیا۔ باجی، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھ سے تو بس کہا گیا تھا کھودنا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نظریں اماں کے جسم پر جمی ہوئی تھیں، جس پر وقت سے پہلے کیے گئے زخموں کے نشان اب تک تازہ تھے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کچھ بہت غلط ہوا ہے، اور یہ غلطی اتفاق نہیں، سازش تھی۔ پولیس آئی، اماں کی لاش کو اسپتال لے جایا گیا۔ مجھے کچھ بولنے کا ہوش نہیں تھا، بس آنکھیں ماں کی بے جان چہرے پر تھیں اور ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا میں اتنے سال اندھی رہی؟ کفن میں لپٹا وہ جسم صرف ماں کا نہیں تھا، وہ خواب تھے، قربانیاں تھیں، درد تھا، اور شاید سچ بھی جو اب سامنے آ رہا تھا۔ جب باپ نہ ہو تو ماں باپ دونوں بن جاتی ہے، مگر معاشرہ پھر بھی ادھوری کہتا ہے۔ ماں کی لاش پر لگے ٹانکوں کے بعد سب کچھ جیسے ایک فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ ہر منظر، ہر دن، وہ سلائی مشین کی آواز، وہ چھوٹا سا صحن اور اماں کی تھکن زدہ سانسیں۔ میں جب بھی بچپن کو یاد کرتی ہوں، میرے کانوں میں سب سے پہلے سلائی مشین کی کھٹر کھٹر گونجتی ہے۔ ابا کے گزرنے کے بعد اماں نے کچھ نہیں کہا تھا، بس اگلے ہی دن سلائی مشین نکال لی تھی، جیسے انہیں معلوم ہو کہ اب وقت کسی پر رحم نہیں کرے گا۔ صبح ہمیں اسکول بھیجنا، دوپہر کو کھانا بنانا، شام میں کپڑوں کا ناپ لینا،
رات کو سلائی۔ ایک عورت جو دن میں ماں تھی، شام میں باپ اور رات میں مزدور۔ امی آپ تھک گئیں؟ میں اکثر پوچھتی۔ وہ مسکرا کر کہتی، نہیں بیٹا، تمہارے خواب دیکھنے کے لیے آنکھیں جاگتی رہیں تو کیا ہوا؟ ہم 2 بہن بھائی تھے، میں چھوٹی اور بھائی مجھ سے 5 سال بڑا، لیکن سمجھداری میں شاید 5 سال چھوٹا۔ شروع سے اماں نے دونوں کو ایک جیسا پیار دیا، کبھی فرق نہیں رکھا، نہ بیٹے کو فوقیت دی نہ بیٹی کو کم سمجھا۔ لیکن بھائی، وہ ایک اور ہی دنیا میں رہتا تھا۔ اسکول کے دنوں میں بھی اکثر گھر دیر سے آتا، کبھی دوستوں کے ساتھ ہوتا، کبھی محلے کے گیم سینٹر میں۔ اماں نے شروع میں سختی کی، مگر وہ چپ رہ کر سزا برداشت کر لیتا، اور پھر اگلے دن ویسا ہی۔ میں ہر بار دل ہی دل میں سوچتی کہ اماں کب تک اس ضدی کو سنبھالیں گی۔ مجھے پڑھائی پسند تھی، کتابیں، کاپیاں، ان میں جیسے میں ایک الگ ہی دنیا تلاش لیتی۔ اسکول میں اچھی پوزیشن آتی تو اماں کے چہرے پر ایک فخر ہوتا۔ شام کو محلے میں اگر کسی خاتون نے کہہ دیا، عائشہ کی بیٹی تو بہت لائق ہے، تو اماں اگلے دن اور زیادہ جوش سے مشین چلاتی۔ ایک دن کا واقعہ یاد ہے، اماں رات کے 2 بجے تک مشین چلاتی رہیں۔ صبح ان کا ہاتھ سوجا ہوا تھا۔ امی مت کریں نا آج کام، میں نے ضد کی۔ انہوں نے بس اتنا کہا، ایک شادی کا جوڑا کل دینا ہے، پیسے آئیں گے تو تمہارے داخلے کی فیس بھی نکلے گی۔ میرے اسکول کا داخلہ تھا اور اماں نے وہ جوڑا وقت پر دے کر میرے لیے فیس جمع کروا دی۔ بھائی تب بھی لاپرواہ تھا، اس کا ذہن پڑھائی سے زیادہ موٹر سائیکل، فلموں اور دوستوں میں لگا رہتا۔ اماں نے کئی بار سمجھایا، بیٹا میں دن رات ایک کر رہی ہوں، تمہیں کچھ بنانا ہے زندگی میں۔ وہ خاموشی سے سنتا، ہاں کرتا، اور اگلے دن پھر وہی۔ ایسا بھی وقت آیا کہ اماں کو قسطوں پر مشین لینی پڑی۔ پرانے کپڑے دے کر نئی مشین لی، جس کی آواز تھوڑی کم تھی تاکہ رات کو ہم سو سکیں، لیکن ہم کہاں سوتے۔ مشین کی ہر آواز میں اماں کا چہرہ دکھائی دیتا، وہ سوجی ہوئی آنکھیں، وہ پپڑیاں جمع ہوا ہاتھ۔ ادھر بھائی دن بدن غیر ذمہ دار بنتا گیا، اسے جیسے ماں کی قربانیوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ میں چھوٹی تھی، سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ سب غلط ہے یا قسمت۔ ایک دن بھائی بغیر بتائے کئی گھنٹے غائب رہا، رات گئے واپس آیا، آنکھیں لال تھی۔ اماں نے سوال کیا تو بولا، میری مرضی، آپ مجھ پر جاسوسی کیوں کرتی ہیں؟ اماں چپ رہیں۔ اس رات انہوں نے مشین نہیں چلائی۔ میں نے پہلی بار اماں کو چادر میں منہ چھپا کر روتے سنا۔ میرے دل میں جیسے کانٹے سے چبھنے لگے۔ میں ان کے پاس گئی، ہاتھ تھام کر بیٹھ گئی۔ امی میں آپ کی بیٹی ہوں نا، میں کچھ بن کر دکھاؤں گی۔ انہوں نے میرے ہاتھ کو چوما اور کہا، بس یہ یقین قائم رکھ، میں کسی کو بھی تیرے راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں بننے دوں گی۔ انہی دنوں میرے اسکول میں ایک تقریری مقابلہ تھا۔ میں نے اماں سے کہا، امی مجھے اچھا سا لباس چاہیے۔ اماں نے 2 دن میں ایک سادہ مگر خوبصورت لباس تیار کیا، جو میری زندگی کا پہلا خاص لباس تھا۔ میں نے وہ مقابلہ جیت لیا۔ اماں نے جب مجھے انعام کے ساتھ اسٹیج پر دیکھا تو ان کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ آج بھی میرے دل میں زندہ ہے۔ بچپن کے خواب ماں کے سینے پر سوتے ہیں اور اکثر وہیں دم توڑ دیتے ہیں۔ میں ابھی بھی یادوں کی اس پگڈنڈی پر تھی جہاں اماں کا سلا لباس، چمکتا چہرہ اور رات گئے مشین کی کھٹر کھٹر مجھے لے جا رہی تھی۔ اس سال میرے میٹرک کے نتائج آنے والے تھے۔ دل میں ایک انجانا سا خوف تھا، لیکن ساتھ ہی یقین بھی کہ اماں کو مایوس نہیں کروں گی۔ پر بھائی، وہ جیسے کتابوں سے بیزار ہی نہیں، دشمن تھا۔ گھر میں اکثر اس کے نام پر تکرار ہوتی، اماں سے پڑھنے کے لیے مناتی رہتی، وہ بس کمرے کا دروازہ بند کر کے سونے کا بہانہ کر لیتا۔ نتائج والے دن میں اسکول گئی تو میرے ہاتھ ٹھنڈے تھے، دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ پر جب پرنسپل نے میرے نام کے ساتھ دوسری پوزیشن کا اعلان کیا تو سب سے پہلے میرے ذہن میں اماں آئیں۔ گھر پہنچتے ان کے گلے لگ گئی۔ اماں نے جیسے زندگی کا سب سے بڑا انعام پا لیا ہو۔ میری بیٹی، ماشاء اللہ، اللہ تمہیں اور بلندی دے۔ لیکن اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا، بھائی آیا، چہرے پر ہارے ہوئے جواری جیسا تاثر۔ اماں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پھر ان کا سوال مختصر تھا۔ وہ خاموشی سے کاغذ میز پر رکھ کر کمرے میں چلا گیا۔ میں نے پرچہ اٹھایا تو صاف لکھا تھا، ناکام۔ اماں کی آنکھیں نمی سے بھر گئیں، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس آنکھیں بند کر لیں جیسے تھکن سے کہیں اندر بیٹھ گئی ہوں۔ اگلے دن صبح بھائی نے اماں سے صاف کہہ دیا، مجھے پڑھائی نہیں کرنی۔ اماں نے بہت دیر تک اسے دیکھا، شاید وہ امید کر رہی تھی کہ وہ کہے گا، بس غصے میں کہا، پڑھوں گا،
مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ بھائی چلا گیا اور اماں کے چہرے پر وہ شکست نظر آئی جو زندگی بھر نہ آئی تھی۔ کچھ دن بعد اماں اسے لے کر ایک اکیڈمی گئی۔ میں ساتھ تھی۔ رستے میں اماں نے صرف اتنا کہا، اب اگر یہ موقع ضائع کیا تو کچھ نہیں بچے گا۔ اکیڈمی میں فیس بہت زیادہ تھی، پر اماں نے سلائی کے چند بڑے آرڈر لیے اور گھر میں مزید دیر رات تک کام شروع کر دیا۔ ان کا کھانسنا بڑھنے لگا، لیکن کوئی شکایت نہیں۔ میں خاموشی سے پانی لے کر رکھ دیتی۔ وہ پل بھر کو سانس لیتی اور دوبارہ مشین پر بیٹھ جاتی۔ ادھر میں انٹرمیڈیٹ میں آ چکی تھی۔ میرے نمبر اچھے آئے تھے اور کالج میں بھی پہچان بن رہی تھی۔ لیکچررز میرے نوٹس کی تعریف کرتے، کلاس کی لڑکیاں میرے ہاتھ کی رائٹنگ دیکھ کر رش کرتی۔ ایک دن اماں نے کہا، کاش تمہارے ابا ہوتے تو تمہیں کسی بڑے شہر کے کالج میں بھیجتی۔ میں نے کہا، امی آپ خود سب کچھ ہیں میرے لیے۔ اس دن اماں بہت دیر تک مجھے دیکھتی رہی، کچھ بولی نہیں۔ انہی دنوں ایک رشتے والی خالہ آئی تھیں۔ اماں کے ساتھ بیٹھ کر چپکے باتیں کر رہی تھیں۔ میں کچن میں برتن دھو رہی تھی جب سنا، باہر کا لڑکا ہے، دبئی میں نوکری کرتا ہے، ماشاءاللہ کمانے والا ہے، لڑکی بھی پسند آ گئی ہے۔ میرے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ شام کو اماں نے مجھے پاس بٹھایا، عائشہ آج وہ لوگ آئے تھے تمہیں دیکھنے، پسند کر گئے ہیں۔ میں نے چونک کر دیکھا، امی ابھی تو پڑھائی باقی ہے۔ ہاں بیٹا، لیکن خالہ نے کہا ایسا رشتہ دوبارہ نہیں آئے گا، تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ میں نے اماں کو غور سے دیکھا۔ ان کے چہرے پر وہی تھکن تھی، لیکن آنکھوں میں ایک امید۔ شاید وہ سوچ رہی تھیں کہ بیٹی کے ہاتھ پیلے کر کے ایک ذمہ داری کم ہو جائے۔ اگلے دن وہی لوگ دوبارہ آئے۔ لڑکا واقعی اچھا لگتا تھا، خاموش اور باوقار۔ بس ایک بات عجیب لگی کہ زیادہ بات نہیں کی۔ خالہ نے کہا، دبئی میں رہتے ہیں نا، یہاں کے انداز نہیں آتے۔ اماں نے میری طرف دیکھ کر کہا، کیا تمہیں اعتراض ہے؟ میرے اندر جیسے شور تھا، پر زبان بند، بس اتنا کہا، امی اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو میں بھی مان جاتی ہوں۔ رات کو میں نے بھائی کے کمرے میں جا کر پوچھا، تمہیں پتہ ہے نا میری بات پکی ہو گئی؟ وہ فون میں گیم کھیل رہا تھا۔ ایک نظر اٹھا کر بولا، اچھا مبارک ہو۔ میں پلٹ کر چلی آئی۔ اگلے دن اماں نے مجھے نئے کپڑے دیے، کہا ذرا خوش رہا کر، اب نصیب جاگنے والا ہے۔ پر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے خواب سو گئے ہوں۔ جن کتابوں کی خوشبو مجھے سکون دیتی تھی وہ اب الماری کے کونے میں بند تھیں۔ میری زندگی کا سب سے پہلا فیصلہ میں نے نہیں کیا۔ جب شادی کی تاریخ طے ہوئی تو اماں نے محلے میں سب کو مٹھائی بھیجی۔ میں نے کمرے کے دروازے کے درز سے دیکھا تھا، وہ کتنی مطمئن لگ رہی تھی، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں چپ چاپ بیٹھ گئی اور دل میں ایک سوال ابھرا، کیا سکون صرف ماں کے لیے آیا ہے؟ کیا میرے اندر جو خواب تھے ان کی سانس اب بند ہونے والی ہے؟ 2 دن بعد اماں نے میرے ہاتھ میں کپڑوں کی لسٹ پکڑائی، یہ سب خریدنا ہے شادی سے پہلے۔ میں نے کاغذ واپس دیا، امی مجھے پڑھنا ہے، ابھی شادی نہیں کرنی۔ وہ چونکی، تھوڑا سا وقت لیا، پھر آہستگی سے بولی، بیٹا قسمت کے دروازے ہمیشہ نہیں کھلتے، کل کو کوئی اور رشتہ آیا نہ آیا کیا پتا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، آپ ہی کہتی تھی کہ میں کچھ بنوں، کچھ ایسا کہ دنیا کہے اماں نے بیٹی بنائی ہے، اب آپ ہی روک رہی ہیں۔ اماں خاموش رہیں، بس ہاتھ میں وہی لسٹ پکڑے دروازے کی طرف چل دیں۔ اس دن رات میں کھانا کھانے کے بعد میں صحن میں بیٹھ گئی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، دل بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اماں میرے پاس آئیں، چپ چاپ بیٹھ گئیں۔ میں نے تمہیں روکنے کے لیے کبھی دیوار نہیں بنائی عائشہ، پر بیٹی کا نصیب ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر وہ وقت پر نہ نبھایا جائے تو کل کو کوئی سوال نہیں پوچھتا، بس الزام دیتا ہے۔ میں نے کچھ نہ کہا، ان کی باتوں میں سوال نہیں تھے، فیصلے تھے۔ 2 دن بعد بھائی نے مجھے شاپنگ پر لے جانے کا کہا۔ میں حیران رہ گئی، وہ پہلی بار میرے ساتھ تنہا کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں وہ بولا، عرفان کے گھر والوں نے تاکید کی ہے کہ شادی سادگی سے ہو، بس لڑکی کو دبئی جانا ہے جلدی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، یہ کس نے کہا؟ وہ کندھے اچکاتا ہوا بولا، خالہ نے بتایا، ویسے بھی کیا رکھا ہے یہاں، چلو تمہاری زندگی بہتر ہوگی۔ شاپنگ کے دوران میں نے ہر جوڑا ہاتھ میں اٹھایا اور فوراً واپس رکھ دیا۔ بھائی تھک کر ایک طرف بیٹھ گیا، تمہیں کچھ پسند ہی نہیں آ رہا؟ شاید دل ہی نہیں کر رہا۔ اس نے میرا چہرہ دیکھا، پھر فون نکال کر مصروف ہو گیا۔ واپسی پر گھر میں اماں کپڑوں کی تہ لگا رہی تھی، میں ان کے پاس گئی۔
امی اگر میں نہ جانا چاہوں تو؟ وہ رکی لیکن نگاہیں نہیں اٹھائیں۔ پھر جو بھی ہوگا اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ اس ایک جملے نے میری ہمت توڑ دی۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ میں رکوں، بس چاہتی تھیں کہ میں فیصلہ خود لوں اور ان کے بوجھ سے آزاد کر دوں۔ شادی کا دن آیا۔ میں نے وہی جوڑا پہنا جو اماں نے خود سیا تھا۔ زری کا کام ہلکا سا چمک رہا تھا۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو یوں لگا جیسے کوئی اور ہے، نہ وہ لڑکی نہ وہی آنکھوں کی چمک۔ شام کی تقریب مختصر تھی۔ عرفان نے بس ایک نظر ڈالی تھی، کوئی لفظ نہیں، کوئی مسکراہٹ نہیں، جیسے وہ بھی بس رسم نبھا رہا ہو۔ شادی کے بعد میں سسرال پہنچی۔ اماں مجھے دروازے تک چھوڑنے آئیں، میری پیشانی چومی اور کہا، جو میں نے تمہارے لیے سوچا ہے وہ تم سمجھو گی، وقت دے دینا، شاید سب ٹھیک ہو جائے۔ میں چپ رہی، صرف آنکھیں نم تھیں۔ سسرال کا ماحول خاموش مگر تھوڑا بوجھل تھا۔ عرفان کی ماں نے رسمی سی مسکراہٹ دی، نندوں نے سرسری سے استقبال کیا۔ مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا جہاں نیا سا بیڈ، کچھ کپڑے اور ایک خاموشی میرا انتظار کر رہی تھی۔ رات کو عرفان آیا، کمرے میں آیا، کچھ دیر بیٹھا، پھر آہستگی سے بولا، امید ہے تمہیں یہاں رہنے میں مسئلہ نہیں ہوگا، میں جلد تمہیں دبئی لے جاؤں گا۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا، پھر اس نے رخ موڑا اور سونے لگا۔ وہ پہلی رات ایسی تھی جس میں نیند سے نہیں، سوالوں سے بھیگ گئی۔ کبھی کبھار سسرال نہیں ہوتا، قید خانہ ہوتا ہے، بغیر سلاخوں کا۔ شادی کو کچھ دن ہی ہوئے تھے جب مجھے اندازہ ہوا کہ عرفان وہ نہیں جسے میں نے تصور میں رکھا تھا۔ اس کی باتوں میں ایک خاص قسم کی سختی تھی، جیسے ہر لفظ ناپ تول کر دبا کر ادا کرتا ہو۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا، اور اگر کرتا بھی تو حکم کے انداز میں۔ ایک صبح میں نے کہا، میں اماں کو فون کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اخبار پڑھ رہا تھا، بینچ پر پیر پھیلائے بیٹھا، سر اٹھائے بغیر بولا۔ ہر وقت میکے کی بات مت کیا کرو، ابھی نئی نویلی دلہن ہو، اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھو۔ میں نے چپ چاپ فون رکھا۔ وہ پہلی بار تھا جب میں نے محسوس کیا کہ کوئی میری آواز پر قدغن لگا سکتا ہے۔ 2 دن بعد اماں نے کال کی، ساس نے فون اٹھایا۔ کچھ رسمی بات کے بعد مجھ سے کہا، جاؤ بات کر لو، لیکن جلدی ختم کرنا۔ عرفان نے منع کیا، زیادہ دیر بات نہ کرنا۔ میری اماں کی آواز آئی، عائشہ تو خوش ہے؟ میں نے بمشکل جواب دیا، جی امی، سب ٹھیک ہے۔ اماں نے کہا، تمہاری آواز کمزور لگ رہی ہے، سب خیر ہے؟ بس نیند کم آتی ہے۔ میں نے جھوٹ بولا اور یہی جھوٹ میرے اندر کی سچائی کو خاموش کرتا جا رہا تھا۔ عرفان کی ماں یعنی میری ساس ہر وقت میری حرکات پر نظر رکھتی۔ وہ صبح صبح جلدی اٹھا دیتی، کچن میں لے جاتی، کاموں کی فہرست سناتی اور خود بیٹھ کر چائے پیتی۔ نندیں جیسے ملکہ تھیں، کوئی برتن دھونا یا کپڑے، سب میرا کام تھا۔ ایک دن میری نند نے کہا، باجی چولہا صاف نہیں ہے، یہ دھبا کل بھی تھا۔ میں نے کپڑا اٹھایا اور دوبارہ صفائی شروع کی۔ وہ تماشائی بنی بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ہنستے ہوئے بولی، شکر ہے اماں نے تو تم جیسی کو چن لیا، کام والی کی فیس بھی بچ گئی۔ میری ساس نے کہکا لگایا۔ میں نے دل میں کچھ کہا، لبوں پر کچھ نہیں لائے۔ عرفان گھر پر کم ہوتا اور جب ہوتا تو زیادہ تر چپ، اگر بات بھی کرتا تو ہدایت دیتا، میرے کپڑے دھو دینا، باہر مت پھیلانا، کھانے میں زیادہ مرچ نہ ہو، میرے سامنے کوئی تمہیں فون نہ کرے۔ شادی کی 1 مہینے بعد اس نے مجھے کہا، میں اگلے ہفتے دبئی جا رہا ہوں، ویزے کا پروسیس ہو چکا ہے، جلد تمہیں بھی بلا لوں گا۔ میں نے دل میں سن کر ایک سناٹا محسوس کیا۔ ماں سے جدائی کا خیال پہلے ہی ہولناک تھا، اوپر سے ایک اجنبی ملک جہاں کوئی اپنا چہرہ بھی نہ ہو۔ عرفان کے جانے کے بعد ساس نے کہا، اب تو تمہاری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، دیکھنا کوئی شکایت نہ آئے وہاں سے۔ اس کی باتوں میں لفظ کم، تمیز زیادہ تھی۔ ایک بار جب عرفان دبئی جا چکا تھا، میں نے اماں کو فون کرنے کی اجازت مانگی۔ ساس نے سرد لہجے میں کہا، کیا روز روز بات کرنی ضروری ہے؟ فون بل ہمارا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ ایک دن ساس نے مجھے بازار لے جا کر کچھ سبزیاں خریدنے کو کہا۔ میں خوش ہوئی کہ چلو گھر سے باہر نکلوں گی۔ راستے میں انہوں نے بات شروع کی، عرفان نے کہا ہے تمہارے میکے کے لوگ یہاں نہ آیا کریں، اور تم بھی میکے مت جایا کرو جب تک خاص ضرورت نہ ہو۔ میں نے آنکھیں جھکائے کہا، جی جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ بازار سے واپسی پر ایک پرانی جاننے والی ملی، پرائمری اسکول میں میرے ساتھ پڑھتی تھی،
مجھے دیکھ کر رک گئی۔ ارے عائشہ، تم ہو؟ ماشاءاللہ، شادی ہو گئی تمہاری؟ جی۔ پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ سنا تھا تم یونیورسٹی جانا چاہتی تھی۔ میں نے نظریں چرائیں۔ بس سب چھوڑ دیا، اس نے افسوس سے کہا۔ تمہیں تو آگے جانا تھا۔ خیر، نصیب۔ یہ لفظ نصیب جیسے ہر جگہ تعاقب کرتا تھا، ہر موڑ پر یہی سنتی تھی، گھر میں، بازار میں، سسرال میں، سب یہی کہتے تھے، نصیب۔ ہجرت صرف ملکوں کی نہیں ہوتی، جذبات کی بھی ہوتی ہے۔ وہ دن جس سے میں ڈر رہی تھی آخر آ گیا۔ دبئی کی فلائٹ کا ٹکٹ ساس نے میرے ہاتھ میں تھمایا، جیسے کوئی عدالتی نوٹس ہو۔ میرا دل دھڑکنے کے بجائے رک رک کر چل رہا تھا۔ اماں کو صرف آدھے گھنٹے کے لیے ملنے کی اجازت ملی۔ ہم دونوں بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں خوف۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما۔ امی، آپ اکیلی تو نہیں ہیں؟ میں ہر مہینے کال کروں گی، پیسے بھی بھیجوں گی۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، بس اپنا خیال رکھنا، وہاں کوئی اپنا نہیں ہوگا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکی، آنسو پہنچ کر ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ دبئی پہنچتے ایک بوجھ سا محسوس ہوا۔ ہوائی اڈے کی روشنیاں، باہر کی گرم ہوا اور عرفان کا خاموش چہرہ، سب کچھ اجنبی لگا۔ وہ مجھے لے کر ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں آیا، جو شاید کسی وقت اسٹور روم رہا ہو۔ ایک بیڈ، چھوٹا سا کچن اور باتھ روم۔ دیواروں پر نمی کے نشان تھے اور کھڑکی کے باہر بس اونچی عمارتیں۔ یہی ہے ہمارا گھر، اس نے کہا۔ میں نے بس سر ہلا دیا۔ دل میں اماں کی وہ پکار گونجی جو شاید میں نے خود سننے سے انکار کر دیا تھا۔ کچھ دن تو یوں ہی گزرے۔ میں گھر سنبھالتی، کھانے بناتی، خاموشی سے رہتی۔ عرفان آتا، کھاتا، سوتا۔ ایک شام وہ جلدی گھر آیا۔ میں نے سمجھا شاید کوئی بات کرنے آیا ہو، پر اس نے 2 کپ چائے بنوائی اور بولا، چلو ذرا باہر جانا ہے۔ ہم ایک علاقے میں پہنچے جہاں بڑی بڑی فیکٹریاں تھیں۔ وہ مجھے ایک آفس کے اندر لے گیا۔ وہاں ایک عربی مرد بیٹھا تھا جس سے وہ پہلے ہی بات کر چکا تھا۔ یہ ہے میری بیوی، بہت محنتی ہے، جو کام دو گے کرے گی۔ میں نے چونک کر عرفان کی طرف دیکھا، لیکن اس کی نظروں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ باہر نکلے تو میں نے پوچھا، یہ کیا تھا؟ وہ بولا، تمہیں نوکری کرنی ہوگی، یہاں گزارا آسان نہیں، ایک تنخواہ سے کچھ نہیں بنتا۔ پر تم نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ اب پوچھنے کی نوبت نہیں، سب طے ہو چکا ہے، کل سے کام شروع ہے۔ اگلے دن میں فیکٹری پہنچی۔ عورتیں مردوں کے ساتھ قطار میں کام کر رہی تھیں۔ ہر طرف شور، مشینوں کی آواز اور پسینے کی بو۔ مجھے ایک میز دی گئی جہاں مجھے کپڑوں کی پیکنگ کرنی تھی۔ پہلا دن جیسے برسوں پر بھاری تھا، پیروں میں درد، کمر میں بوجھ اور دماغ میں سوال۔ واپسی پر گھر آئے تو کھانے کا مطالبہ پہلے سے موجود تھا۔ آج کچھ خاص بنا دینا، دماغ بہت گرم ہے۔ میں نے تھکا ہوا جسم اٹھایا، چولہے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ہر مہینے ایسے ہی ہوتا، تنخواہ ملتی اور عرفان لے لیتا۔ ہر بار اماں کو کال کرنے کے لیے عرفان سے وقت مانگنا پڑتا۔ وہ کبھی فون دیتا، کبھی کہتا آج نہیں، کل۔ فیکٹری میں میرا کام بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک انڈین لڑکی سمرتی سے دوستی ہو گئی۔ وہ صاف گو تھی۔ ایک دن کہنے لگی، تم ہر مہینے پوری تنخواہ دے دیتی ہو؟ میں نے سر ہلایا، یا اخراجات بہت ہیں۔ ارے پاگل ہو کیا؟ خود کے لیے بھی کچھ رکھو، ماں سے بات کرنے کو ایک فون لے لو۔ میں نے اس کی بات سن کر پہلی بار سوچا، شاید واقعی میں نے اپنی زندگی پر کوئی حق نہیں چھوڑا۔ اگلے دن جب تنخواہ ملی تو میں نے آدھی اپنے پاس رکھ لی۔ عرفان نے پوچھا، پوری کہاں ہے؟ میں بھی کام کرتی ہوں، کچھ اپنے لیے بھی رکھنا ہے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ آیا، لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ میں نے نظریں نیچے نہیں کی۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکا، پھر بولا، یاد رکھو یہ گھر میرے دم پر چل رہا ہے۔ میں نے صرف اتنا کہا، اب میرے دم پر بھی ہے۔ یہ کہنا شاید چھوٹا سا جملہ تھا، لیکن میرے اندر کی خاموشی میں پہلے چنگاری تھی۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تب آنکھیں سچ دیکھنے لگتی ہیں۔ فیکٹری میں کام کا سلسلہ جاری تھا۔ روزانہ 8 سے 10 گھنٹے کھڑے ہو کر کپڑوں کی پیکنگ کرنا، گتے اٹھانا، پھر شام کو گھر آ کر چولہا سنبھالنا۔ جسم جیسے کسی پرانی مشین کی طرح ہو چکا تھا، جسے تیل نہ بھی دیا جائے تو بس چلتے رہنا ہے۔ ایک دن فیکٹری میں اچانک ایک بھاری پیکٹ میرے پیر پر گر گیا۔ درد کی شدت سے میں لڑکھڑا گئی، لیکن پھر بھی کسی نے کچھ نہ پوچھا۔ سب کی نظریں جیسے عادتاً بیگانہ تھیں۔ شام کو عرفان آیا۔ میں نے کھانے میں دیر کر دی تھی۔ اس نے ایک نظر پلیٹ میں جھانکا، پھر میری طرف دیکھا۔ یہ کیا؟ نمک کم ہے، تمہیں اتنے دن ہو گئے، سیکھا کچھ نہیں؟ میں نے کہا،
آج فیکٹری میں تھوڑا وقت زیادہ لگ گیا، پاؤں بھی زخمی ہو گیا ہے، چلنے میں بھی مشکل ہو رہی ہے۔ وہ اٹھا اور ہاتھ سے پلیٹ اٹھا کر زمین پر دے ماری۔ میں تھکا ہارا آتا ہوں اور یہ ملتا ہے؟ پھر وہ میرے قریب آیا اور بغیر کوئی اور لفظ کہے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ سر جھٹکے سے پیچھے ہوا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ دوسرے لمحے دوسرا تھپڑ۔ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے یہ، میری مرضی چلے گی یہاں۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے گال تھامے، بس ایک جملہ اندر گونجتا رہا، یہ وہی شخص ہے جس کے ساتھ میری زندگی جوڑی گئی ہے۔ اگلی صبح میں فیکٹری پہنچی تو سمرتی نے فوراً میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ عائشہ، یہ کیا ہوا؟ میں نے نظریں چرائیں۔ کچھ نہیں، بس نیند پوری نہیں ہوئی۔ وہ میرے قریب آ کر دھیرے سے بولی، جھوٹ بولنے سے درد کم نہیں ہوتا، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں خاموش رہی، لیکن آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ تمہارے شوہر نے مارا ہے؟ میں نے بمشکل سر ہلایا۔ یہ پہلی بار ہے؟ نہیں۔ میری آواز ٹوٹ گئی۔ سمرتی نے مجھے کاغذ پکڑایا جس پر ایک نمبر لکھا تھا، یہ ویمن ہیلپ لائن ہے، یہاں فون کرنا، انہیں بتانا یہ دبئی ہے، یہاں قوانین سخت ہیں، تمہارا شوہر کوئی راجہ نہیں جو مار کر بچ نکلے گا۔ میں نے پرچہ لے کر بیگ میں رکھ لیا، دل میں سوچتے ہوئے کیا واقعی کوئی راستہ ہے؟ کچھ دن گزرے، میں نے اس بار بھی تنخواہ آدھی عرفان کو دی، وہ بھڑک گیا۔ باقی کہاں ہیں؟ کچھ اپنے لیے رکھا ہے، اب میں بھی انسان ہوں۔ وہ زور سے چلایا، میرے دم پر رہ رہی ہو اور زبان چلا رہی ہو۔ میں نے کہا، اب میں بھی کما رہی ہوں تو حق رکھتی ہوں۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ غصے میں آیا اور مارنے لگا۔ اس بار صرف تھپڑ نہیں، مکے بھی تھے۔ میری ناک سے خون بہنے لگا۔ میں چپ چاپ سہتی رہی، جیسے جسم میرا ہو ہی نہیں۔ جب وہ سو گیا تو میں خاموشی سے اٹھی، دروازہ کھولا اور برابر والے پاکستانی ہمسایوں کے اپارٹمنٹ پر دستک دی۔ باجی، اندر آ جاؤ۔ کیا ہوا؟ میں نے اندر جا کر ان کے فون سے وہی نمبر ملایا جو سمرتی نے دیا تھا، پولیس کو سب بتایا۔ پولیس کچھ دیر میں پہنچ گئی۔ عرفان کو گرفتار کیا گیا۔ وہ حیرت میں تھا، شاید اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں یہ قدم اٹھاؤں گی۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ میری بیوی ہو تم۔ پولیس نے اسے ہتھکڑی لگاتے ہوئے کہا، یہاں قانون سب کے لیے برابر ہے۔ مجھے طبی معائنے کے لیے اسپتال لے جایا گیا۔ رپورٹ میں واضح چوٹیں درج ہوئیں۔ اگلے دن پولیس نے عرفان کو سخت تنبیہ کے بعد اس شرط پر چھوڑا کہ وہ آئندہ کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا اور میری تنخواہ سے کوئی لینا دینا نہیں رکھے گا۔ عرفان گھر آیا تو اس کے چہرے پر شرمندگی تھی، لیکن مجھے اس شرمندگی پر اعتماد نہ تھا۔ عائشہ، غلطی ہو گئی، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف خاموشی سے اپنی تنخواہ والا لفافہ نکالا اور کہا، اس میں سے آدھے پیسے اماں کو بھیجنے ہیں، تم ہی بھیج دو تاکہ تمہیں بھی علم ہو کہ جنہوں نے مجھے پالا وہ کیا تھی۔ وہ سر جھکا کر لفافے لے گیا۔ سمرتی نے اگلے دن مجھ سے کہا، دیکھا، جب سب دروازے بند ہوں تو آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں۔ میں نے پہلی بار خود کو آئینے میں دیکھا، چہرے پر نیل لیکن آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ دروازے بند تھے لیکن اندر روشنی کا ایک راستہ جاگ چکا تھا، اور وہ آنکھ اب بند نہیں ہو سکتی تھی۔ کمزور عورت وہ ہے جو سہتی ہے، اور بہادر وہ جو سہنے کے بعد بدلتی ہے۔ پولیس کی مداخلت کے بعد گھر کا ماحول بدلا۔ وہی چھوٹا سا اپارٹمنٹ جس کی دیواروں نے میرے آنسو اور عرفان کی چیخیں سنی تھی، اب خاموش ہو چکا تھا۔ لیکن یہ خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی، اس میں غیر یقینی سی نرمی تھی، جیسے سب کچھ درست ہونے کا ڈرامہ کیا جا رہا ہو۔ عرفان اب وقت پر گھر آتا، مجھ سے آرام سے بات کرتا اور کئی بار کھانے میں خود بھی ہاتھ بٹاتا۔ اس کی آنکھوں میں وہی انسان دکھائی دیتا تھا جو شاید شادی کے پہلے دن تھا، یا شاید وہ بھی جو صرف ایک جھوٹ تھا۔ آج تم نے اچھا کھانا بنایا ہے، مسالہ بالکل برابر ہے، اس نے ایک دن کہا۔ میں نے صرف اتنا جواب دیا۔ اب اندازہ ہو چکا ہے کہ کہاں کتنا برداشت کرنا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، شاید اسے پہلی بار میرے الفاظ کی گہرائی کا اندازہ ہوا۔ فیکٹری سے تنخواہ ملی تو پہلی بار خوشی ہوئی کہ یہ رقم میرے اختیار میں ہے۔ لفافے کو ہاتھ میں لے کر کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر پرس میں رکھ کر مارکیٹ گئی، ایک سستا سا موبائل خریدا۔ گھر آ کر سم ڈالی اور سب سے پہلا نمبر جس پر کال کی وہ اماں کا تھا۔ امی، میں نے خود کا فون لے لیا ہے، اب ہفتے میں ایک بار نہیں، روز بات ہوگی۔ اماں نے جیسے کئی دنوں بعد سکون کی سانس لی۔ بس بیٹا، تم ٹھیک ہو، یہی سب کچھ ہے۔ میں آپ کو ہر مہینے کچھ رقم بھیجا کروں گی، اب کسی چیز کی فکر نہ کریں۔ نہیں بیٹا، میں ٹھیک ہوں، بھائی بھی کچھ نہ کچھ لا دیتا ہے۔ امی، میں نے اس بار کچھ خاص خریدا ہے،
آپ کے لیے ڈرائی فروٹس، کیلشیم کی گولیاں اور وہ گندم کا آٹا جو آپ کو پسند تھا۔ وہ ہنسنے لگی۔ عائشہ، تو ماں بن گئی ہے میری۔ میں خاموش ہو گئی۔ بس دل سے دعا نکلی، یا اللہ میری ماں کو سلامت رکھ۔ کچھ دن بعد اماں نے بتایا، تمہارے بھائی نے اب کام شروع کر دیا ہے، اپنی مرضی سے ایک نکاح بھی کر لیا ہے۔ لڑکی اچھی ہے، اس کے گھر والے ایک دکان چلاتے ہیں، وہیں تمہارا بھائی بھی لگا ہے اب۔ میں نے سنا، رد عمل نہیں دیا، بس اتنا کہا، امی آپ خوش ہیں؟ ہاں، بس زندگی کٹ رہی ہے۔ اب وہ اتنا غصہ نہیں کرتا، کبھی کبھار سبزی بھی لے آتا ہے میرے لیے۔ میں نے کال بند کرنے سے پہلے ایک بار پھر کہا، امی میری طرف سے جو چیز آئے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے، بھائی کچھ کہے تو مجھے فوراً بتائیں۔ عرفان نے اگلے دن دیکھا کہ میں پیکٹ بنا رہی ہوں جس پر اماں کا نام لکھا ہوا تھا۔ کیا ہے اس میں؟ امی کے لیے بھیجنے والی ہوں، کچھ ضروری چیزیں ہیں، میں خود پوسٹ کرا دوں گا کام سے واپسی پر۔ میں نے حیرانی سے دیکھا۔ واقعی؟ اس نے سر ہلایا۔ غلطیاں بہت ہو چکی، شاید اب کچھ ٹھیک کرنے کا وقت ہے۔ میں نے پیکٹ اس کے ہاتھ میں دے دیا، مگر دل نے مکمل اعتبار نہیں کیا۔ اسی دن شام کو اس نے خود واپسی پر چاکلیٹ سے ایک چھوٹا سا ڈبہ لے کر دیا۔ تمہارے لیے لایا ہوں، سستی تھی لیکن دل سے لایا ہوں۔ میں نے ڈبہ پکڑا اور صرف اتنا کہا، یہ چیزیں وقتی نہیں ہونی چاہیے، مستقل رویہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ عرفان نے پہلی بار نظریں چرائیں۔ کوشش کر رہا ہوں۔ فیکٹری میں سمرتی نے جب سنا کہ میں نے اپنی پہلی پوسٹل شپمنٹ خود پیک کی ہے تو خوش ہوئی۔ دیکھا، تم اب خود کے لیے جینا سیکھ رہی ہو۔ شاید ہاں، میں نے کہا، اب چیزوں کو سہنا نہیں سمجھنا ہے۔ اسی دوران بھائی کا واٹس ایپ پر پیغام آیا، شکریہ عاشی، اماں کو سب چیزیں مل گئی، وہ بہت خوش تھیں۔ میں نے بھی کہا کہ اب آپ کو کچھ نہ کرنے دوں گا۔ میں نے مختصر جواب دیا، بس آپ ان کا خیال رکھیں۔ دل اب بھی شک میں مبتلا تھا، لیکن امید تھوڑی مضبوط ہو گئی تھی۔ عرفان کا رویہ بدلا تھا اور اب وہ کبھی فیکٹری کے باہر لینے آتا۔ ایک بار کہا، چلو کسی دن باہر کھانا کھائیں۔ ہم ایک چھوٹی سے پاکستانی ہوٹل گئے۔ سادہ سا کھانا پر عجیب سکون تھا۔ میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں عائشہ، لیکن کچھ زخم شاید تمہیں کبھی بھولیں گے نہیں۔ زخموں کی یاد رہتی ہے، لیکن اگر مرہم مسلسل رکھا جائے تو درد مدھم ہو جاتا ہے۔ میں نے جواب دیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ویڈیو کال میں سب دکھائی دیتا ہے سوائے دل کے درد کے۔ ایک شام جب فیکٹری سے واپسی پر تھکن سے چور تھی، بیگ رکھتے ہی موبائل اٹھایا اور اماں کو ویڈیو کال کی۔ آج کئی دن بعد کچھ سکون ملا تھا اور دل چاہ رہا تھا اماں کا چہرہ دیکھوں۔ وہ لمحہ جب کال کنیکٹ ہوئی، میری سانس جیسے رک گئی۔ اسکرین پر جو چہرہ دکھائی دیا وہ میری ماں کا تو تھا، مگر وہ چہرہ نہیں تھا جو میں چھوڑ آئی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکی، چہرہ مرجھایا ہوا، آواز مدھم، امی خیریت ہے نا؟ ہاں بیٹا، سب ٹھیک ہے، بس ذرا کمزوری ہے، تم فکر مت کرو۔ میں نے بار بار پوچھا، امی کچھ ہوا ہے کیا؟ کسی نے کچھ کہا؟ بھائی کی بیوی ٹھیک برتاؤ کرتی ہے؟ انہوں نے دھیرے سے سر ہلایا۔ سب اچھا ہے، تم وہاں دل لگاؤ، میری فکر نہ کرو۔ دل کو تسلی نہیں ہوئی، کچھ تھا جو پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اگلے دن میں نے عرفان سے کہا، میں پاکستان جانا چاہتی ہوں، صرف کچھ دن کے لیے۔ وہ چونکا۔ ابھی تو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، پر دل ٹھیک نہیں چل رہا۔ امی کی حالت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ 2 دن بعد عرفان کی ماں کے انتقال کی خبر آئی۔ وہ پاکستان جانا چاہتا تھا۔ میں نے موقع جان کر کہا، پھر میرے بھی ٹکٹ کروائیں۔ اس بار اس نے کوئی بحث نہیں کی۔ پاکستان پہنچے تو ساس کی تدفین ہو چکی تھی۔ عرفان اپنے گھر چلا گیا اور میں میکے۔ بھائی نے دروازہ کھولا رسمی سی مسکراہٹ کے ساتھ۔ آ گئیں تم؟ اماں تو بہت یاد کرتی تھیں۔ میں نے اندر قدم رکھا۔ صحن وہی تھا، دیواریں بھی وہی، بس اماں کا وہی پرانا جھولا خالی لگا۔ اماں کدھر ہیں؟ کمرے میں سو رہی ہیں، ابھی اٹھ جائیں گی۔ میں نے دبے قدموں کمرے میں گئی۔ اماں کو دیکھا تو دل کانپ گیا۔ وہ بستر پر لیٹی تھی، سفید چادر اوڑھے، جیسے جسم میں جان کم ہو گئی ہو۔ امی، میں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں جیسے کسی گہری نیند سے جاگی ہوں۔ چہرے پر مسکراہٹ لانے کی ناکام کوشش کی۔ عائشہ، میری بچی آ گئی۔ میں نے ان کے ہاتھ تھامے۔ امی، آپ ایسے کیوں لگ رہی ہیں؟ کچھ کھاتی پیتی نہیں کیا؟ سب کچھ کھاتی ہوں بیٹا، بس عمر ہو گئی ہے۔ میں نے ان کی ٹانگیں دبانے کے لیے چادر ہٹائی تو اچانک میری سانس رک گئی۔ ان کی پنڈلی پر گہرے نیل کے نشان تھے، جیسے کسی نے زور سے مارا ہو۔
امی یہ کیا ہے؟ وہ گھبرا گئی، چادر کھینچنے لگی۔ کچھ نہیں، شاید گر گئی تھی، عمر کا تقاضا ہے۔ جھوٹ مت بولے امی، سچ بتائیں یہ کیسے لگا؟ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پھر انہوں نے سر جھکا لیا، کچھ نہ کہا، بس ہلکے ہلکے سسکنے لگی۔ میں نے کندھوں سے تھام کر کہا، امی کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے؟ بھائی یا بھابھی؟ وہ بار بار یہی کہتی، نہیں بیٹا، بس میں کمزور ہو گئی ہوں، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ میں جانتی تھی وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ وہ آواز جس میں ہمیشہ مضبوطی تھی اب ہچکچاہٹ تھی۔ ان کی آنکھوں میں سوال چھپے تھے پر زبان خاموش۔ رات کو کھانے کے بعد جب سب سو گئے، میں دوبارہ اماں کے کمرے میں گئی، ان کے پاؤں دبانے لگی۔ امی آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، میں آپ کو اپنے پاس دبئی لے جاؤں گی۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں بیٹا، وہاں تیرا شوہر ہے، تیرا گھر ہے، میں وہاں کیسے رہوں گی؟ امی وہاں سب کچھ ہے، بس صاف نہیں ہے، آپ کا ہونا میرے لیے سب سے ضروری ہے۔ وہ رونے لگی۔ میں وہاں نوکرانی بن کر رہ لوں گی، بوجھ نہیں بنوں گی، بس مجھے وہاں لے جا۔ ان کی بات نے میرے دل کو چیر دیا۔ آپ میرے لیے بوجھ نہیں، زندگی کا سہارا ہیں، بس سچ بتائیں یہاں کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا، صرف میرے ہاتھوں کو چوما اور کہا، بس دعا کر اللہ مجھے سلامت رکھے جب تک تیرا انتظام نہ ہو جائے۔ بعض درد قبر میں دفن نہیں ہوتے، وہ انصاف کی سانس مانگتے ہیں۔ پاکستان میں گزارے وہ چند دن جیسے میری زندگی کا سب سے اہم وقت تھے۔ میں روز بھائی کو یاد دہانی کراتی، امی کا خیال رکھنا، کھانا وقت پہ دینا، دوا نہ بھولنا۔ ہر بار وہ ایک ہی جواب دیتا، عاشی تم فکر نہ کرو، اب میں بدل چکا ہوں۔ میں واپس دبئی آ گئی، دل میں ایک ہی ارادہ تھا کہ جلد از جلد اماں کو اپنے پاس بلا لوں۔ عرفان نے اپنا وعدہ نبھایا، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں نے کاغذی کارروائی شروع کر دی، میڈیکل رپورٹس، شناختی کارڈ کی کاپی، پاسپورٹ کا بندوبست، سب کچھ خود سنبھالا۔ اب کی بار امی کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں نے خود سے وعدہ کیا تھا۔ ہر روز فیکٹری سے آ کر امی کے ساتھ ویڈیو کال کرتی، ان کی طبیعت پوچھتی۔ وہ ہمیشہ کہتی، بس تھوڑی کمزوری ہے، دعا کر جلدی آ جاؤں تمہارے پاس۔ ایک دن بھائی کا فون آیا، میں نے معمول کے مطابق فون اٹھایا۔ السلام علیکم بھائی، کیسی طبیعت امی کی؟ آج کال نہیں کی انہوں نے۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک سانس بھری آواز آئی، عاشی؟ امی نہیں رہی۔ میرے ہاتھ سے فون گر گیا، زمین جیسے پیروں سے کھسک گئی ہو، سانسیں رکنے لگی۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا، فون دوبارہ اٹھایا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ کیسے؟ بس طبیعت خراب ہوئی، ہسپتال لے گئے، سانس رک گئی، کچھ نہیں کر سکے۔ کب؟ آج صبح۔ اور مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم وہاں تھیں، کیا کرتی؟ تکلیف ہی ہوتی۔ اور اب کہاں ہے امی؟ دفن کر دیا۔ کیا؟ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ میں نے کہا تھا اگر کچھ ہو جائے تو سرد خانے میں رکھنا، میں آنا چاہتی تھی۔ حالات ایسے تھے، جلدی کرنا پڑا۔ میری چیخ نکل گئی، میں نے دیوار پر ہاتھ مارا، آنکھوں کے سامنے اماں کا چہرہ، آخری کال، ان کی خاموش خواہش، سب ایک ساتھ ٹوٹنے لگے۔ عرفان نے اندر آ کر مجھے اس حال میں دیکھا۔ کیا ہوا؟ امی چلی گئی اور میں آخری بار بھی نہ دیکھ سکی۔ اس نے سر جھکا لیا، کچھ نہ کہا۔ اگلے دن وہ میرا اور اپنا ٹکٹ کروانے لگا۔ میں نے فوراً فیکٹری سے چھٹی لی۔ پرواز کے دوران دل میں ایک ہی دعا تھی، یا اللہ امی کو معاف کرنا، میں وقت پر نہ پہنچ سکی۔ 2 دن بعد پاکستان پہنچی، سیدھا میکے گئی۔ دروازہ کھولا تو بھائی اور بھابھی سامنے تھے۔ ان کے چہروں پر افسردگی تھی، مگر میرے دل میں غصہ تھا۔ تم نے دفنا دیا بغیر مجھے دیکھنے دیے؟ بھائی نے کہا، عاشی وقت نہیں تھا، ہم نے جلدی کی لیکن سب شرعی طریقے سے ہوا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، سیدھا اماں کے کمرے میں گئی۔ ان کی خالی چارپائی، وہ سفید چادر جس پر وہ سوتی تھیں، اور تکیے پر اب بھی ان کا ہلکا سا عکس تھا۔ میں نے تصویری البم نکالا، ان کی ایک تصویر ہاتھ میں لی اور دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ شام کو محلے کی ایک پرانی پڑوسن آئی، وہ اماں کی بہت قریبی تھی، مجھے گلے لگا کر رونے لگی۔ اللہ تمہاری ماں کو جنت دے، بڑی عظیم عورت تھی، میں نے بھیگی آنکھوں سے کہا۔ آخری وقت میں ان کے پاس نہ تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر میرے کان کے قریب ہو کر بولی، عائشہ، تمہاری اماں نے مجھے ہسپتال لے جانے سے پہلے وصیت کی تھی کہ اگر تم آؤ تو ایک بار ان کی قبر ضرور کھول کر ان کی لاش دیکھنا۔ میں چونک گئی۔ کیا یہ انہوں نے کہا تھا؟ ہاں،
صاف الفاظ میں کہا۔ اگر عائشہ آئے تو اسے کہنا میری قبر کھلوائے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے پڑوسن کا ہاتھ پکڑا۔ کیا آپ نے یہ بھائی کو بتایا؟ میں نے ذکر کیا لیکن وہ چپ ہو گیا۔ کہا وصیت جیسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں گمسم رہ گئی۔ دل میں کچھ اور ٹوٹا۔ اب ہر چیز کا مطلب بدل رہا تھا۔ اماں کیوں چاہتی تھی کہ میں ان کی لاش دوبارہ دیکھوں؟ کیا چھپایا جا رہا تھا مجھ سے؟ میں نے صرف اتنا کہا، خالہ کیا آپ میری مدد کریں گی؟ میں اور میرے شوہر تمہارے ساتھ ہیں، جب بھی کہو۔ وہ رات میرے لیے اذیت سے کم نہ تھی۔ ہر لمحہ ہر سانس میں اماں کی وہ خاموش وصیت گونجتی رہی۔ جنازہ دیکھے بغیر دفنا دیا جانا شاید ایک اتفاق نہیں تھا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا، اب صرف سوال نہیں اٹھیں گے، اب جواب ڈھونڈے جائیں گے، کیونکہ بعض درد قبر میں دفن نہیں ہوتے، وہ انصاف کی سانس مانگتے ہیں۔ وہ رات سرد تھی لیکن میرے جسم میں پسینہ بہہ رہا تھا۔ ہم 3 لوگ، میں، پڑوسن اور اس کا شوہر، چپ چاپ قبرستان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پورا راستہ خاموشی طاری رہی، صرف زمین پر قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی، جیسے زمین بھی جانتی ہو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ گورکن پہلے سے تیار تھا، پڑوسن کے شوہر نے اس سے پہلے ہی بات کر لی تھی۔ جب ہم قبر پر پہنچے تو وہ بیلچہ سنبھالے خاموش کھڑا تھا۔ باجی آپ پکی ہیں؟ اس نے میری طرف دیکھ کر پوچھا۔ میں نے گہری سانس لی۔ ہاں، میری ماں نے کہا تھا، میں وہ بات نہیں ٹال سکتی۔ گورکن نے سر جھکایا، بیلچہ زمین میں اتارا۔ مٹی کا ہر کٹاؤ میرے دل پر لگتا۔ آہستہ آہستہ قبر کھلنے لگی۔ روشنی کی صرف ایک چھوٹی سی ٹارچ تھی جس کی ہلکی روشنی مٹی کے زروں پر پڑ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گورکن رک گیا۔ یہ رہا کفن۔ میں آگے بڑھی، پڑوسن نے مجھے سہارا دیا۔ عائشہ حوصلہ رکھ۔ میں نے ٹارچ لی اور دھیرے سے کفن کی تہہ کھولنے لگی۔ ہر تہہ کے ساتھ سانس بھاری ہوتی گئی، پھر جیسے ایک لمحے میں پوری دنیا رک گئی۔ میری ماں کا جسم، لیکن وہ جسم ویسا نہیں تھا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ سینے سے لے کر پیٹ تک لمبا ٹانگ کا، بازو پر کٹے ہوئے نشان، گردن کے نیچے کچی سی سلائی، جیسے کسی نے بوری کھول کر دوبارہ سی دی ہو۔ میں پیچھے ہٹی، ہاتھ منہ پر رکھے، دل جیسے حلق میں آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ پڑوسن ہکا بکا تھی۔ عائشہ یہ تو میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے موبائل نکالا اور پولیس کو کال کی۔ ہیلو پولیس، میری ماں کی قبر کھولی گئی ہے اور ان کے جسم پر غیر فطری ٹانکے ہیں۔ مجھے شک ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے، پلیز جلدی آئیں۔ گورکن نے کونے میں بیلچہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ باجی میں نے کچھ نہیں کیا، بس قبر کھولی، میرے کہنے پر نہیں دفنایا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد پولیس آ گئی۔ انہوں نے لاش کو قبر سے نکلوایا اور اسپتال لے جانے کے لیے ایمبولینس بلائی۔ میں وہی پتھر بنی کھڑی تھی۔ پولیس افسر نے پوچھا، آپ کو کب شک ہوا تھا؟ میں نے کہا، میری ماں نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میں ان کی لاش ضرور دیکھوں۔ میں اب سمجھ گئی ہوں کیوں۔ اماں کے جسم کو سرد خانے لے جایا گیا۔ میں اور پڑوسن اسپتال ساتھ گئے۔ پولیس نے موقع پر ہی میرا بیان لیا۔ پھر انہوں نے میرے بھائی اور بھابھی کو گھر سے اٹھایا۔ بھائی جب تھانے لایا گیا تو میرے سامنے کھڑا کر کے کہا گیا، یہ تمہاری بہن ہے اور یہ تمہاری ماں کی لاش جو تم نے دفنائی، بتاؤ کیا ہوا تھا؟ اس نے نظریں چرائیں۔ مجھے کچھ نہیں پتا، ماں بیمار تھی، ہسپتال لے گئے، وہاں ہی فوت ہو گئی۔ پولیس افسر نے سخت لہجے میں کہا، جھوٹ مت بولو، رپورٹ آنے دو، سب پتہ چل جائے گا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اگلے دن آئی۔ میں اسپتال میں موجود تھی جب ایک انسپیکٹر نے مجھے رپورٹ دکھائی۔ الفاظ جیسے خنجر تھے۔ ان کے جسم سے گردہ اور جگر نکالے گئے ہیں۔ یہ پیشہ ورانہ انداز میں نکالے گئے۔ موت کی وجہ اندرونی چوٹ اور خون کا ضیاع ہے۔ میری سانس رک گئی۔ یعنی میری ماں قتل ہوئی؟ جی، اور غالب امکان ہے کہ یہ اعضاء اسمگلنگ کے لیے نکالے گئے۔ آپ کے بھائی اور بھابھی اس کیس کے بنیادی ملزم بن چکے ہیں۔ میں اسپتال کے بینچ پر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اماں کی وہ خاموش آنکھیں، وہ مرجھایا چہرہ، وہ نیل کے نشان، سب ایک ایک کر کے سچ میں بدل گئے۔ تھانے میں بھائی کو میرے سامنے لایا گیا۔ کیسے کر لیا تم نے یہ؟ میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی۔ عائشہ، مجھ پر قرض تھا، بہت دباؤ تھا۔ ہسپتال والوں نے کہا اگر اجازت دو تو تم نے ماں کے جسم کی قیمت لگائی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ ماں جس نے خود بھوکا رہ کر تجھے کھلایا، وہ ماں جس نے تیرے لیے رات بھر سلائی کی، تم نے اس کے جسم کو بیچ دیا۔ اس نے روتے ہوئے سر جھکا لیا۔ غلطی ہو گئی، مجھے نہیں اندازہ تھا۔ نہیں، تمہیں اندازہ تھا،
तभी तुमने मुझे माँ का चेहरा नहीं देखने दिया, तभी जल्दी दफना दिया। मैं वहाँ से निकल आई। अस्पताल, थाना, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सब मेरे दिल पर नक्श हो चुके थे। कब्र में दफन जिस्म सिर्फ माँ का नहीं था, उसमें दफन था मेरा एतबार, मेरा खून, मेरी परवरिश, मेरी दुआएं। कफन सिर्फ जिस्म ढांपता है, गुनाह नहीं। और अब ये गुनाह दुनिया देख चुकी थी। रिश्ते अगर इंसानियत से खाली हो जाएं तो वो रिश्ता नहीं रहते, वबाल बन जाते हैं। अदालत ने भाई और भाभी को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया था। मैं वापस दुबई जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन एक बात दिल में मुसलसल खटक रही थी। भाई से आखिरी बार मिले बगैर मैं जाना नहीं चाहती थी। मैंने पुलिस से मुलाकात की इजाज़त ली। इरफान ने खामोशी से मेरा फैसला सुना, ना रोका ना टोका। जब मैं बाहर निकली तो वो बस इतना बोला, जो दिल कहे वही करो, अब तुम्हारे फैसले मेरे फैसले से ज़्यादा मोतबर लगते हैं। थाने के अंदरूनी कमरे में भाई को हथकड़ियों में लाया गया। वो पहले से कमज़ोर लग रहा था, दाढ़ी बड़ी हुई, आंखों में शिकस्तगी। मुझे देखकर नज़रें झुका ली। बैठो, मैंने कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो चुपचाप बैठ गया। क्या अब भी कुछ कहना चाहते हो? उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा। आवाज़ बमुश्किल निकली, आयशा, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी? तुम जानते हो माफ़ी कहाँ मांगी जाती है? माँ के कदमों में, जिन्हें तुमने बिस्तर की वजह ऑपरेशन टेबल पर पहुंचाया। वो रोने लगा। बस पैसों का लालच था। उन्होंने कहा सब महफूज रहेगा। मुझे नहीं पता था माँ। चुप रहो, तुम्हें सब पता था। तुमने वो आखिरी काल तक मुझसे छुपाए। तुम्हें पता था माँ क्या चाहती थी, तुमने वसीयत छुपाई। मैं खड़ी हो गई। ये तुम्हारी आखिरी सज़ा नहीं, बस आखिरी मुलाकात है, क्योंकि आज के बाद तुम मेरे लिए ज़िंदा नहीं हो। मैं पलटी और कमरे से बाहर निकल गई। पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी कमर पर कोई साया नहीं था। वो भाई जिसके साथ मैंने बचपन बांटा था, आज मेरे लफ्ज़ों से कट चुका था। इरफान बाहर खड़ा था। मैंने उसकी तरफ देखा। चलो, उसने धीरे से पूछा। हाँ, यहाँ अब कुछ नहीं बचा। हम दोबारा दुबई आ गए। मेरे अंदर एक अजीब सी खाली जगह थी, जैसे किसी किताब के आखिरी सफ़े से पहले कहानी का मरकज़ी किरदार मर जाए। फैक्ट्री वापस जाना एक चैलेंज था, लेकिन अब मेरे अंदर वो आयशा नहीं थी जो सर झुकाकर काम करती थी। मैंने स्मृति से बात की। अब मैं चाहती हूँ कुछ नया करूँ, कोई ऐसा काम जहाँ मैं खुद की मालिक बन सकूँ। उसने मुस्कुरा कर कहा, तो शुरू करो। यहाँ औरतें छोटे छोटे बिजनेस चलाती हैं। मैं जानती हूँ कुछ लोगों को तुम में सलाहियत है। इरफान ने जब मेरी ये ख्वाहिश सुनी तो पहली बार उसने सवाल नहीं किया। क्या चाहिए तुम्हें? सिर्फ इजाज़त नहीं, तामुन। तुम्हें मिलेगा। मैंने घर में सिलाई मशीन रखी, वही जो अम्मा की निशानी थी। छोटे पैमाने पर कपड़ों की मरम्मत और डिज़ाइनिंग शुरू की। पहले हफ्ते 2 ऑर्डर मिले, दूसरे महीने 10। सिमरती कहती, ये देख, अब तुझे माँ की दुआएं पहचानने लगी हैं। मैं मुस्कुरा देती, लेकिन दिल के किसी कोने में आंखें भीग जाती। इरफान बदला हुआ था। वो मुझसे मशवरा लेता, खाने की तारीफ़ करता और कभी कभी खुद बाज़ार से आटा सब्ज़ी भी ले आता। एक रात जब हम खिड़की के पास बैठे थे, मैंने कहा, अगर माँ जिंदा होती तो मैं उन्हें ये सब दिखाती, बताती कि उनकी बेटी ने वो सब किया जो वो चाहती थी। इरफान ने आहिस्ता से कहा, माँ जा चुकी हैं, लेकिन उनका ख्वाब तुमने जिंदा कर दिया। मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा, हाँ, माँ तो चली गई, मगर वो ख्वाब जो उनके साथ दफन हो गए थे, अब मैं उन्हें जीना चाहती हूँ। आज मेरे कमरे में अम्मा की तस्वीर है, सिलाई मशीन है और वो दुआएं हैं जो मैं हर रात उनके लिए मांगती हूँ कि जिस माँ ने सारी ज़िंदगी दूसरों को जोड़ने का हुनर सीखा, उसके अपने बेटे ने उसे तोड़ दिया, पर बेटी ने उसे समेट लिया। मैंने एक बार फिर ज़िंदगी को गले लगाया है। अब उसमें दुख भी है, हिम्मत भी, तन्हाई भी और एक सुकून भी। और अब मैं जानती हूँ, रिश्ते अगर इंसानियत से खाली हो जाएं तो वो रिश्ता नहीं रहते, वबाल बन जाते हैं। लेकिन जो रिश्ता सच, दुआ और कुर्बानी से बंधा हो, वो मरकर भी जिंदा रहता है। जैसे मेरी माँ, मेरे हर ख्वाब में, हर सिलाई में, हर कामयाबी में, हमेशा मेरे साथ। माँ की दुआएं कभी रायगा नहीं जाती, बस वक्त लगता है उनके असर को समझने में। जो रिश्ते मोहब्बत और वफा। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं
ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔